قرآن شریف میں بھی 3 چیزیں مینشن ہیں. اگر آپ پڑھیں مسلمان، مومن اینڈ محسن، 3 کیٹیگریز انسان کی مینشن ہے قرآن میں. وہی مسلم کیا ہے؟ وہ عام لوگ جو فیتھ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے آرڈرز کو یقین کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ چلنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے یہ مومن، جن کے اوپر پھر جن کے اندر ہارٹ کے اندر اللہ ایز اے بلیسنگ ایمان فیتھ اتار دیتا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ اسلام والے تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، جو عام مسلمان پایس مسلمان ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ یہ ریڈ آپ کرتے ہو تو پھر آپ کے ہارٹ کے اندر جب ایمان آتا ہے تو پھر آپ، اور پلیز ریممبر کہ جو جنت کا وعدہ ہے وہ صرف اسلام لانے پہ نہیں ہے. جنت کا وعدہ اسلام از اے فرسٹ اسٹیج. جنت کا وعدہ ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. جب تک خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا جنت کا وعدہ نہیں ہے. تو یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ان کے دلوں میں اتنا ایمان داخل ہوتا ہے کہ ان کا جو نفس ہے، جو ایک آپ کی نیگیٹو چیز دی ہے، ہارٹ پازیٹیو چیز دی ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. جو الفجر میں کہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اطمینان والی روح لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. تو یہ جو 3rd اسٹیج کیا ہے؟ جب کہ آپ پھر نماز صرف پڑھ نہیں رہے ہو، آپ کا دل نماز کے اندر ہے. آپ طواف کر نہیں رہے ہو، آپ کا دل اللہ کا طواف کر رہا ہے. آپ غسل وضو کر نہیں رہے ہو، آپ کا دل آپ کی اندرونی چیز غسل کر رہی ہے. یہ وہ اسٹیج ہے ایمان کی. 3rd اسٹیج کیا ہے؟ 3rd اسٹیج وہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو، 3rd فیور جو کہ کمپلیٹ ہوئی حضور پہ میکسیمم فارم میں، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو ایسے تو کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیا؟ جب کرٹنز وڈرال ہو جاتے ہیں، جب آپ کو اللہ کی حضوری، دیکھیے اللہ نے کوئی بات ایسے نہیں کی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، حضور کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے. وہ اسٹیج ہے جب کہ کرٹنز وڈرا ہوتے ہیں، اور جو پھر نماز پڑھا ہوتا ہے وہ اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے، اللہ کی پریزنس میں ہوتا ہے، اللہ کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ نماز جو حضرت علی کی تھی، وہ نماز جو صحابہ کی تھی، کہ آپ کے پیر میں کانٹا چٹ گیا تھا اور اتنا بڑا سیپٹک ہو گیا تھا، آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا جس وقت نماز پڑھے نا اس وقت یہ کانٹا نہیں، اور جب صلاۃ میں ہو گئے ان کو پتہ نہیں چلا، وہ کانٹا نکال کے باہر پھینکا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے تو ان کی داڑھی پورا جسم معصوم سے تھا، کیونکہ وہ پھر اللہ کی پریزنس پہ ہوتے تھے. پھر ان کو دنیا سے کٹ. یہ وہ اسٹیج ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور سیکنڈ سے تھوڑا کم درجہ ایسا ہے کہ کم از کم ایسے تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تم اللہ کی حضوری میں ہو. تمہیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہمارے ارد گرد اللہ جو کہ ہے، اللہ ہمارے ہر اس وقت بھی موجود ہے، ہم اس کو نہیں ریلائز کر رہے، ہم اس کو نہیں پہچان رہے. تو یہ درجہ محسنین کا وہ ہے کہ جب اللہ تم پہ اپنے کو ڈون اپون کرتا ہے، اپنے کو تم اس قابل ہوتے ہو کہ اللہ ڈون. یہ 3 اسٹیجز کیا ہیں؟ شریعت، لاز، طریقت، اسپرچویلٹی اینڈ حقیقت اینڈ معرفت. حقیقت ہے اسٹیج جب اللہ اپنے کو آپ پہ کھولتا ہے. معرفت از نالج، جب آپ کو اللہ کی نالج آتی ہے اور اپنی بھی نالج آتی ہے کہ ہم ہیں کیا، کیونکہ ہمیں اپنی نالج نہیں تو ہم اللہ کو کیا پہچانیں گے. یہ 3 اسٹیجز یہی ہیں. 3rd اسٹیجز جو ہے، اور یہ تیسری اسٹیج جو ہے احسان کی. پہلی اسٹیج آپ کی لمیٹڈ تھی آپ کی باڈی کے ساتھ، باڈی کی عبادتیں تھی. 2nd اسٹیج لمیٹڈ تھی ایمان کی، آپ کی ہارٹ دل کے ساتھ، آپ کا دل عبادت میں تھا. تیسری اسٹیج جو درجہ احسان کی ہے یہ آپ کی روح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب آپ وہ اسپیشل روح جو اللہ پاک نے روز کریشن آپ کو عطا کی اور کہا میری روح ہے، وہ پھر آپ کی ساری روح عبادت میں چلی جاتی ہے. تو یہ 3rd اسٹیج جو ہے یہ درجہ احسان کی ہے. اور جب یہ اسٹیج جو پوری کرتا ہے وہ پرپس آف کریشن اپنی پوری کرتا ہے، وہ اس انسان کے درجے پہ پہنچتا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے کہا میں اس کو اپنا وائس رائے بناؤں، یہ میرا وہ خاص بندہ ہے، کیونکہ مجھے یہ محبت اور یہ اوبیڈینس چاہیے. ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، مگر اللہ کو انسان سے عبادت چاہیے محبت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جس کے آگے تمام محبتیں خالی ہوں. اور یہ درجہ احسان والے جب پہنچتے ہیں ان کے وہ سارے کرٹن جب وڈرا ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی معرفت بھی کھلتی ہے، اللہ کی نالج بھی کھلتی ہے، اپنی نالج بھی کھلتی ہے، اور بہت کچھ کھل جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیونکہ انسان کو ایک 2 فارم میں کریٹ کیا نا، ایک تو یہ فزیکل باڈی، دوسرا جیسے میں نے بتایا اپنی روح پھونکی. تو یہ کیا ہے روح؟ اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیلف جو بنایا گیا. اور یہ بیوٹی جو موسٹ بیوٹیفل اسٹیج ہے احسان کی، یہ وہ ہے جب ریئلٹی ایکسپوز ہو جاتی ہے، حق آپ کے اوپر کھل جاتا ہے اور آپ کو چیزوں کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے.
آپ کو اللہ کا صفات، یہ ساری کائنات کیا بنی ہے؟ ساری کائنات اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ نے اپنی صفات اور اسماء سے بنائی ہے. ان چیزوں کا آپ کو علم، نالج کھلنا شروع آتی ہے، کرٹنز آپ کے ڈرون ہو جاتے ہیں. سو یہ جو دین جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، حضور سکھانے والے تو حضور تھے. خاص ایک انسیڈنس ہوا نا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نعمتیں کیا کمپلیٹ ہیں اور دین کیا کمپلیٹ ہے. یہ 3 نعمتیں ہیں، جب کمپلیٹ ہوتی ہیں تو دین کامل ہوتا ہے اور نعمتیں مکمل ہوتی ہیں. ہمارے آج کل، جبکہ پہلی امتوں کا یہ پرابلم تھا کہ پہلے ہی دین تھوڑا تھوڑا تھا، وہ اسی کے مطابق چل رہے تھے. ہماری امت کا یہ پرابلم ہے کہ ہم میں سے ایک، ہم 1/3 کوئی صرف شریعت کو لے کے چلتا ہے، اسپرچویلٹی کو کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، بس فالو کرو ڈنڈے کے ساتھ. دوسرے کہتے ہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت کی، بس محبت ہونی چاہیے اللہ سے. آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے جبکہ آپ تینوں نعمتیں آپ لے کے کٹے نہیں چلیں گے. تو اور یہ نعمتیں کیسے میکسیمم سٹیج پہ جو نعمتیں پہنچی ہیں، وہ جو اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین اور نعمتیں کامل کر دیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچی ہے. حضور یہ تینوں نعمتوں کو ایسے لے کے چلیں کہ نہ کوئی اینجل پہلے، نہ کوئی پروفٹ، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، کوئی ان چیزوں کو لے کے ایسے نہیں چل سکا. آپ دیکھ لیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام پہلی چیز، اسلام نعمت فرسٹ آف آل. حضور نے کیسے سکھایا اپنی ایک ایک جسچر، کھاتے کیسے تھے، سوتے جیسے اللہ کا حکم تھا، پیتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے کرنا ہے، بیویوں کے حقوق کیا ہیں، اصحاب کے حقوق کیا ہیں، جہاد کا اگر حکم ہے تو جہاد کیسے کرنا ہے. ایک ایک چیز حضور نے خود کر کے دکھائی. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کس نے پوچھا کہ حضور کو آپ ڈسکرائب کریں، تو انہوں نے ایک سینٹنس کہا کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے. اس طریقے سے فرسٹ نعمت اسلام اور شریعت کو لے کے چلے کہ شریعت کا ہر لا اپنے پہ اپلائی کیا. ایک ایک جسچر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال گزر گئے، اللہ نے ریکارڈ کیا ہے. کسی پروفٹ کو ریکارڈڈ نہیں. کیسے کھاتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسے رائٹ قدم پہلے بڑھاتے تھے، کیسے جانوروں کے نام، ایک اسمائل کیسے کرتے تھے، دانت کیسے تھے. کسی پروفٹ کا آپ ہسٹری میں دیکھ لیں ریکارڈڈ نہیں ہے، کیونکہ ضرورت نہیں تھی نا. وہ وقتی پروفٹ تھے، پھر دوسرے آتے تھے، اگر بھول جائے سکھا دیتے تھے. اب لاسٹ پروفٹ آ گئے ہیں، انہی کا حکم، انہی کی شریعت تل قیامت چلنی ہے اور کوئی چیز نہیں آنی. تو ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہوئی ہسٹری کے اندر کہ اب کوئی اور پروفٹ نہیں آنا، یہ کمپلیٹ دین ہو گیا، نعمتیں کمپلیٹ ہو گئی. اٹ ہیز ٹو بی ریکارڈڈ ان دا ہسٹری. اللہ نے ریکارڈ کیا، ایک ایک چیز ریکارڈ کیا اور وہ آج تک چل رہی ہے. آج تک لوگوں کو پتہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے لیتے تھے، اسمائل کیسے کرتے تھے، کون سا قدم پہلے اٹھاتے تھے. دیکھ لیں کسی اور پروفٹ کا ایسا ریکارڈڈ نہیں ہے. تو اس ایکسٹینٹ تک آپ لے کے شریعت کو چلے کہ اللہ نے اس کی گواہی قرآن میں دی ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر یہ شریعت اتری لیٹر فارم میں. اب اس کے بعد اسپرچل فارم میں حضور نے کیسے یہ شریعت کمپلیٹ کی. درجہ ایمان، حضور کا درجہ ایمان کیا تھا؟ یہ وہ گفٹ ہے کہ جب آپ لاز اوبے کرتے ہیں تو پھر یہ گفٹ ایمان کا آپ کے قلب پہ اترتا ہے. تو یہ قلب جو ہے جب وہی ہوتا ہے جس میں نے پہلے کہا کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں باڈلی فارم میں تو آپ کا دل بھی غسل کر رہا ہے. حج طواف کریں، آپ خود بھی طواف کر رہے ہیں، آپ کا دل طواف کر رہا ہے. یہ وہ سٹیج پہنچتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ محسنین کی سٹیج ہے. اور یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیں 3 چیزیں سکھانے آئے تھے کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر یہ چیزیں میکسیمم فارم پہ پہنچی. ایمان کیسے آپ کی میکسیمم فارم میں پہنچا؟ اسپرچویلٹی جس کو آپ کا دل سے تعلق ہے کہ حضور کے پاس جو آتا تھا اصحابی، وہ ایسی اسپرچویلٹی حضور کے ہارٹ سے اس کو ملتی تھی کہ وہ پھر اپنی جانیں، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے گھر بار کو کہتا تھا میں چھوڑ دوں، حضور سے میں دور نہ ہوں. یہ وہ اسپرچویلٹی کرو. یہ تو آپ کو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہ شریعت سے مل سکتا ہے، یہ تو اسپرچویلٹی ہے جو کہ ہارٹ سے ہارٹ میں آ رہی ہے. محبت تو آپ کو ایسی فزیکل چیز نہیں ہے، اٹ از کمنگ. اور وہ اتنی محبت پہ گرفتار ہوتا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا. پہلی امتوں کو دیکھیں، پہلے جو پروفٹس آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی ہے اپنی امت پہ شریعت سکھانے میں. آپ جب اوپر گئے 40 ڈیز کے لیے تو انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرتی. جہاد کا حکم آیا تو جلوس نے کہا کہ آپ اور آپ کا اللہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو جہاد نہیں کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے اتنی اسپرچویلٹی سکھائی کہ جب وہ آپ رومنس پہ مخبری ہوئی ہے تو جو آپ کے 11 اپوسل 11 صحابیوں میں جو جورا تھا اس نے جا کے مخبری کی چند سکھوں کے پیچھے. اور جو سینٹ پیٹر تھے انہوں نے ڈر کے مارے آپ کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا تھا.
اور حضور کی آپ اسپریچولیٹی دیکھیں کہ کیسے صحابہ آپ سے محبت اور عشق میں گرفتار ہوتے تھے، ہارٹ سے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، حضور سے دور نہیں ہوتے تھے. باقی چیزوں کے انسان کو تو چھوڑ دیں، ایک بے جان درخت کا تنا، ایک بے جان، بخاری شریف مسلم شریف کی اوتھینٹک ترین حدیث ہے، تمام حدیثوں کی کتابوں میں. وہ حضور ایک بے جان مردہ درخت کا تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کا ممبر ایک صحابیہ نے بنایا تو وہ بے جان مردہ درخت کا تنا، بخاری شریف کے ورڈ ہے، اس کو اللہ اتنا وہ تڑپا کہ اللہ نے اس کو لائف دی، چیخیں مار مار کے وہ رویا، اتنا رویا ہے کہ جو پچھلی صف کے صحابی تھے انہوں نے چیخنے کی آواز سنی ہے. جیسے کہ بخاری شریف کے ورڈز ہیں کہ ایک گھابر جو پریگننٹ جس کا بچہ ہوا دودھ پیتی اونٹنی کا بچہ اسے کھینچا جائے تو اس طرح وہ چیختا ہے. اور پھر حضور نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ 3 چیزیں آفر ہوئی، ہمیشہ کی زندگی، جنت کے میرا قرب، اسپریچولیٹی اتنی تھی کہ آپ کا قرب. اور یہ وہی ستون حنانہ ہے جو لوگ مسجد نبوی میں گئے انہیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے 2 نفل پڑھنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں. ان 7 ستونوں میں سے ایک ستون حنانہ ہے یہ، اور یہ وہی دفن ہے حضور کی محبت اور اسپریچولیٹی طریقت کا یہ عالم تھا. کسی انبیاء کی اتنی اسپریچولیٹی نہیں تھی مگر حضور کی یہ چیزیں فلانٹ نہیں کی گئیں، کیونکہ یہ حضور کو کون سے معجزے حاصل نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو 2 ٹکڑے کیا، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قرب سے انسان چھوڑ ایک مردہ درخت کا تنا زندہ ہو گیا، اس کو حیاتی مل گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بینائی آئی حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ لگانے کی، وہ کیٹریکٹ تھا. کیٹریکٹ کا علاج آج کل دریافت ہو گیا، اتنا مشکل نہیں ہے. یہ بخاری شریف ہے، حضرت جابر کی احد میں پورا ڈیلا باہر آ گیا تھا، ریٹینا سویئرڈ ہو گئی تھی. ریٹینا سویئر ہو جائے آج تک میڈیکل سائنس کو ریسٹور نہیں کرتی. حضور کے پاس آیا کہ میری بیوی تو مجھے قبول ہی نہیں کرے گی، تو حضور نے صرف پھونک کے وہ لگایا ہے اور وہ واپس ریسٹور ہوا ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ آخری زندگی تک وہ جو میری ڈیمیج آنکھ تھی اس سے مجھے زیادہ نظر آتا تھا. کون سا معجزہ تھا جو حضور کو نہیں عطا ہوا؟ مگر حضور کے معجزے فلاٹ نہیں کیے گئے، اسپریچولیٹی فلاٹ نہیں کی گئی، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف اور آپ کی اپنی پرسنالٹی تھی. اس سے بڑا معجزہ نہ قرآن سے اور آپ کی اپنی پرسنالٹی سے بڑا کوئی اور معجزہ رہتی دنیا تک نہ تھا نہ ہوگا. یہ اسپریچولیٹی جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، کہ وہ صحابی ایمان کی دولت پاتے تھے کہ وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے. تیسرا درجہ ہے احسان کا، وہ بھی حضور پہ میکسیمم فارم پہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے تو کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. معراج شریف، یہ معراج کا مہینہ ہے. ہم اس چیز کو چلیں جی میں تو یقین ہے کہ اللہ حضور نے اللہ کو دیکھا. جو لوگ یقین نہیں بھی کرتے، ساری کائنات کا اس بات پہ ضرور یقین ہے کہ جو پراکسیمٹی، جو کلوزنس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ کی حاصل ہوئی وہ کسی اور مخلوق، کسی پروفٹ، کسی اینجل کو حاصل نہیں ہوئی. پردے کھل گئے، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی مائیت، اللہ کی کلوزنس میکسیمم فارم میں ہوئی. اور پھر اللہ کی یہ حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ وہی درجہ احسان ہے کہ جب انسان پھر نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اس حضوری، اس پریزنس کے اندر ہو کہ اللہ کو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو، اور اپنی اس کے مطابق. ظاہر حضور کی معراج تو اور تھی. 3 درجے ہیں. اب ہم اس کو کیسے ایگزامپلس کریں گے؟ یہ شریعت، طریقت اور پھر معرفت اور یہ حقیقت. تو آپ اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ جیسے ہم لوگ ہیں سمپل فارم میں فار دا ینگ پیپل کہ آپ عام ایوری بڈی لوز مینگو، سے میں مینگو کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے پہلے کتاب لینی ہے، آپ نے آم کا درخت کا بیج بونا ہے. وہ لاز ہے، کتاب ہے کہ آپ اس کو اس وقت بو گے، اس کلائمیٹ میں بو گے، پانی دو گے، کھاد دو گے، اس کو لک آفٹر کرو گے. دیٹ از شریعت. جب تک آپ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس فالو نہیں کرو گے وہ آم کا بیج ہو کے درخت بن ہی نہیں سکتا. دین جب وہ آم آتا ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آم ہے، آپ کا ایمان آ جاتا ہے کہ مینگو اس پریزنٹ ہے. آپ یہ سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج کیا درجہ احسان کی، ایکسپیرئنس کی. جس نے مینگو ٹیسٹ کیا وہی مینگو کو ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ درجہ احسان ہے. آپ بکس لکھ لیں مینگو پہ، اگر کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تو آپ مینگو کے ٹیسٹ کو ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتے. یہ حقیقت اسی پہ کھلتی ہے جس نے یہ مینگو کو ہے. درجہ احسان کی اسٹیج ہے. اور یہ 3 اسٹیجز کیا کہلاتی ہیں؟ یہ اسٹیجز شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت. اور یہ 3 اسٹیجز کیا ہیں؟ یہ 3 اسٹیجز جو ہیں وہ یہ ہیں علم الیقین، کتاب کا علم جس کے بغیر آپ ایز اے پروڈکٹ چل ہی نہیں سکتے. آپ آم کے درخت کو بو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ
کتابی علم سے نہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کریں. سیکنڈ اسٹیج ہے عین الیقین. جب عام آپ نے دیکھ لیا, فیت آپ کے دل میں ہو گیا, اب کوئی طاقت اس چیز کو نہیں کر سکتی کہ عام موجود نہیں ہے, اللہ موجود نہیں ہے, فرشتے موجود نہیں ہیں. تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ حق الیقین, وہ ایکسپیرینس کی اسٹیج ہے, ٹیسٹ کی اسٹیج ہے. وہ آپ کسی اور کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ سب سے بلند ترین درجے پہ پہنچا ہوتا ہے. اور انسان جو ہے جو بھولا ہوا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے. اس کا بیسٹ چیز کیا ہے, ذکر ہے. اس کو میں چھوٹی سی ایگزامپل سے ایکسپلین کر رہی ہوں ختم کرنے سے پہلے, کہ کئی لوگ کہتے تھے جی قرآن کافی ہے, آپ کو احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بہت کامن نوشن آ رہا ہے. بے شک قرآن کافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ قرآن ہی کو فالو کریں. مگر آپ سوال یہ قرآن کو فالو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ حضور کی احادیث اور طریقے کو نہ فالو کریں. قرآن میں کہاں ہے کہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے, کتنی رکعتیں ہیں, کیسے سجدہ کرنا ہے, کیسے تہجد پڑھنا ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. جب تک آپ حضور کی حدیث کو فالو نہیں کر سکتے, آپ قرآن فالو نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے کہ اور سب اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے ایکسپلین کیا, دین موجود تھا, اتنی ریلیجنس تھی, مگر یہ ہے کہ آپ کے جو اللہ کا کانسیپٹ تھا مگر وہ ناقص تھا, فالٹی تھا. سب سے پہلے جو کمپلیٹ دیا گیا ہے, جو دین کامل ہوا, نعمتیں کامل ہوئے, حضور نے دیا کہ اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے, اللہ ظاہر ہے, اللہ باطن ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ ودود ہے. ساری کوالٹیز حضور نے بیان کی ہیں اللہ کی, کبھی پہلے کسی دین میں نہیں کی. جو اینڈ میں کہا سب کچھ بیان کر کے, اور اللہ جیسا کوئی اور نہیں. آپ اس کا بت بنا ہی نہیں سکتے. آپ بت و تصویر تو اس کی بنائیں گے نا جس سے کوئی ہو, آپ اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. یہ حضور نے کمپلیٹ. اور سب سے پہلے کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ہی کی یہ دی کہ اللہ ہے, اور اللہ کیا ہے, اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے. اور یہ بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی بھی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوئی. اگر ہوتی, یہ اتنی اللہ کی کتاب ہے, اس کے آپ دیکھ لیں الف لام میم, کوئی بتا دو دے الف لام میم کا کیا مطلب ہے. اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو کوئی تو سائنٹسٹ, کوئی تو انٹلیکچوئل بندہ بتائے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے. یہ صرف پروفٹ کو پتہ ہے یا جن کو علم دیا جاتا ہے اللہ والوں کو پتہ ہے, کیونکہ یہ ایسے راز ہیں جو عاشق اور معشوق کے درمیان چلتے ہیں. جب سورہ کوثر ریویل ہوئی, 3 آیتیں ہوئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ میں نے چیلنج کیا کہ چوتھی آیت اس سورت کے لے آؤ. آج تک کوئی چوتھی آیت اس سورت کی, اس طرح اتنے بڑے بڑے شاعر تھے عرب کے اندر, پوئٹس تھے, انٹلیکچوئل سے, کوئی نہیں لا سکا. حتیٰ کہ جا کے کسی پر انسان نے لکھا ماں, یہ جو کیا لکھا, ماں ھذا قول البشر, کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ قرآن ہے ہی اللہ پاک کا کلام, اور وہی اللہ ہے, اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو قرآن وہ ہے جس میں کوئی بھی ڈسکرپنسی نہیں ہے اسلام کی, جس کے اندر آپ اپنے قرآن کو صرف لیٹر سے نہیں پڑھنا ہے, اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم لوگ پرابلم یہ ہے کہ صرف لیٹرس کے ساتھ ہمارے علماء سکھاتے ہیں, اس کے اسپرچول جو ایمان اور احسانی پارٹ ہے وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں. جب تک یہ ورڈ ان کی اسپرچول لیول آپ پہ نہیں کھلے گی, آپ اپنے دین کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے. اور ایمان کس کے لیے ہے, جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ذالک الکتاب ھدی للمتقین, یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں, زیر زبر کا شک نہیں ہے, کوئی اس میں ڈسکرپنسی نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, عام لوگوں کے لیے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے صرف متقین کے لیے, تقویٰ والے. تقویٰ والے کون ہیں, متقین کون ہیں. متقین وہ ہیں جو اللہ پہ بن دیکھے ایمان لائے. کوئی کویسچنس نہیں ہے کہ حج کی کیا ضرورت ہے, ہم پیسے کسی غریب کو کیوں نہ دے دیں. نماز کی کیا ضرورت ہے, اس میں کوئی خیرات کا کام کیوں نہ کر لیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے, آپ کو تو اپنا پتہ ہی نہیں. آپ کے کریٹر کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کے لیے. اور یہ وہ متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے کویسچنس پہ, رولز شریعت کے اوپر, اللہ پر, اس کے احکامات پر, اللہ کے پروفٹ کے احکامات پر بغیر کویسچن کے, بغیر کسی شک کے ایمان لاتے ہیں. اور یہ اس حد تک انہی کے لیے ہدایت ہے. باقیوں کا تو ہدایت اللہ میں نے کہا یہ ہے بھی نہیں, اگر نہیں سمجھ تو. اور کہا کیوں, اور کہا جو میرا رسول تمہیں دے پکڑ لو, اور جو وہ چھوڑنے کو کہے چھوڑ دو, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ینطق عن الہویٰ سورہ نجم میں ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا, وہ صرف وہ کہتا ہے جو میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں. اور یہی بشارت, اگر آپ توراۃ پڑھیں, آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں, آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں, وہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے, بہت وہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے. سب میں حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے حضور کی یہی پہچان دی ہے. حضرت عیسیٰ نے تو یہ تک کہا کہ میں ان کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں ہوں, اور میں جا رہا ہوں, اور میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا ہے.
اپنے حوالیوں کو. یہ ابھی تک یہ ورڈز نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں, میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا جو تمہیں وہ بتائے گا جو تم اس وقت سمجھو گے. تو کیا ہے یہ ہدایت ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول جو پکڑنے پکڑ لو, جو چھوڑ دے چھوڑ دو, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں, وہ صرف وہ کہتے ہیں جو میں انہیں کہلاتا ہوں, دل میں ڈالتا ہوں, چاہے وہ قرآن ہے چاہے کوئی اور چیز ہے, یہ قرآن میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ تو قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں نا, ہم ان کی بات کریں. جو چلنا نہیں چاہ رہے تو اس کی بات نہیں کریں, مگر اس کے باوجود کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے احکام نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ صحیح طرح چل نہیں سکتے. کیا ہے؟ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہوتی جو صحابہ کی تھی, جو ان کی تھی. نماز کے بارے میں اللہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا الصلاۃ عماد الدین, کہ یہ جو نماز ہے حدیث ہے کہ یہ دین کا ستون ہے. پھر کہا کیا ہے نماز وہ ہے کہ اللہ جو کہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کیا ہے, نماز وہ ہے جس کے اندر آپ کا قلب پریزنس ہونا چاہیے, آپ کو حضوری میں ہونا چاہیے. نماز کیا ہے؟ نماز فحشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. ابھی غلط تو نہیں ہو سکتا نا, مگر ہم مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں, چوریاں بھی کر رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری نماز تو یہ نہیں ہے. پھر ایک جگہ کہا ہے لا صلاۃ, تو مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈس نہیں یاد آ رہے اس حدیث کے. اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ نماز ہی نہیں جس میں خشوع نشوع نہیں ہے, جس میں اللہ کی حضوری نہیں ہے, وہ درجہ احسان پہ آپ نہیں پہنچے. مگر ہماری تو نماز ایسی نہیں ہوتی. ہم نماز اللہ اکبر کہتے ہیں تو کبھی نوکر کی یاد آ جاتی ہے, کبھی شاپنگ کی. تو ایون اگر ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے حضور کی ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے. ہم اگر ہمیں حضور نے اس میں فرض 4 پڑھے, ہم 4 پڑھیں گے. ہم اپنے شوق میں 5 اور 6 پڑھتے چل جائیں, آپ کی نماز قط ہو جائے گی, کیونکہ آپ حضور کو فالو نہیں کر رہے. آپ طواف کریں 7 طواف اگر حضور نے کیے ہیں تو آپ نے 7 کرنے. شوق میں آپ کہیں میں تو 12 کروں گا, آپ کا سارا طواف باطل ہے. ایک ایک چیز آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے جو حضور نے کیا. آپ زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے نہ کویشچن کریں گے کہ حج کی کیا ضرورت ہے. ہم کسی غریب کو یو ڈونٹ نو کہ ان میں کیا مسئلے ہیں. تو ہماری تو نہ نماز وہ ہوتی ہے. ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل نماز ہی کی لے رہے ہیں نا کہ فحشی اور منکر کاموں سے روکتی ہے. ہم مسلمان تو نہیں رک رہے, حالانکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز جو ہوتی ہے وہ ہے نہیں جو خشوع نشوع سے نہ ہو, جس میں آپ کو اللہ حضور کی جو درجہ احسان تک نہ پہنچے. جب اللہ کی پریزنس میں آپ ہو, اللہ کی درجہ احسان کیا ہے کہ آپ کی جو عبادت ہے, آپ کی جو نماز ہے, ایسے پڑھو جیسے تم عبادت کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو ایسے تو کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے اللہ کی پریزنس میں ہیں, آپ اپنے اللہ کی حضوری میں ہیں, آپ کو اپنے اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے. یو آر مطلب کرٹنز ودرا ہو گئے. مگر ہماری تو نمازیں ایسی نہیں ہوتی جو اصحابہ کی تھی, جن کو ایک نماز کے درجے موجود تھے. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی اب کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں, آپ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. اب اخلاص کیسے لائیں؟ اخلاص کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم جا کے 200 روپے دیں بازار سے خرید لائیں. یہ تو مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے یہ بڑا طریقے سے کہہ دیا ہے کہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد کرو. اور پھر یہ حدیث ہے کہ خبردار جو تمہارا دل ہے, تمہارا سارا جو اس میں تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے گا سارا وجود سدھر جائے گا, اور اگر وہ بگڑ جائے گا سارا وجود بگڑ جائے گا. دیٹ از یور ہارٹ, دیٹ از یور قلب. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, کسی بھی فارم میں کرو. تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ اخلاص بھی آ جاتا ہے, وہ محبت بھی آ جاتی ہے, اور آپ کی نیتیں کامل بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ پھر آپ نے اللہ کو اپنا اسپریچولیٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے صرف جنت اور دوزخ کے لالچ میں نہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. بے شک اسلام کا پہلا درجہ یہی ہے کہ آپ اچھے کام کرو گے آپ کو جنت ملے گی, نور, علماء, شہد کی نہریں, دودھ دار. مگر اس کے بعد اس کا دوسرا درجہ کیا ہے جو آپ کو اسپریچولیٹی سکھاتی ہے. بے شک جنت ملے گی, جو جس کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو ملے گی. کوئی جنت کے لیے کرتا ہے اس کو جنت ملے گی, کوئی حوروں کے لیے کرتا ہے اس کو حور ملے گی, کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے کرتا ہے اس کا دوزخ سے بچا ہوگا, جو دنیا میں عزت کے لیے کرتا ہے اس کو عزت ملے گی, اور جو اللہ کی محبت میں رسول کی محبت میں کرتا ہے اس کو اللہ اور رسول ملے گا. اور یہی جنت کا ہائیسٹ درجہ ہے, سب سے بڑی نعمت جو ہے, جو سورہ رحمان میں بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سب جنت کی نعمتیں, دنیا کی نعمتیں, سب سے بڑا تیرے رب کا نام ہے. اور سب سے بڑی نعمت جو جنت کی ہے وہ اللہ کا قرب, اللہ کا دیدار اور رسول اللہ کا قرب ہے. اور یہ کس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہو, آپ اپنے پھر جس سے آپ محبت کرتے ہو نا, آپ اس کے لیے ہر چیز قربان, جو صحابہ نے کیا, حضور سے محبت کی. انسان کو دیکھ لیں, اگر آپ کسی عورت سے محبت کرتا ہے کوئی آدمی, تو اس کے لیے سب کچھ قربان, ہر بار سب کچھ قربان کر لیتا ہے. تو ہمارا تو یہ حال ہے, میرا اپنا, میں کسی اور کو کیا کہوں, میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر ہمارے خامن داڑھی رکھنا بھی چاہیں تو ہم کہیں گے جی داڑھی مت رکھو. حالانکہ اگر حضور نے رکھی, عشق کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کویسچننگ نہیں ہوتے, پھر آپ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں.
تو سوال یہ ہے کہ داڑھی سنت ہے، مگر ڈر لگتا ہے کہ ماں ناراض ہو جائے گی، بیوی ناراض ہو جائے گی، رکھنا بھی چاہے وہ نہیں کر سکتا. حالانکہ عشق کا دستور یہ نہیں ہے. عشق کا دستور یہ ہے کہ جو جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کے ہر طریقے پہ چلنا چاہتے ہو. اپنی ماں کا آپ حساب لے لیں کہ ہماری ماں نے جو کھانے پکائے ہوتے ہیں، ہم جب گھر میں جاتے ہیں ہمیں اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہی کھانے پکے، وہی طریقے پکے. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. یہ کیا ہے؟ احکامات کو بھی اور اس کی اسپریچولیٹی کو بھی. سمپل ایگزامپل یہ ختم کرنے سے پہلے میں دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی ماں ہے، وہ بیمار پڑی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں ماں مجھے تجھ سے محبت ہے. وہ پھر کہہ رہی ہے پانی پلاؤ بھائی، مجھے پانی کی ضرورت ہے. آپ کو ماں مجھے تجھ سے محبت ہے. تو یہ اللہ کو کہہ جاؤ مجھے محبت ہے. محبت ہے، اس محبت کا کیا کرنا ہے کہ آپ اللہ کی ایک بات کو بھی کرنے کو ضرورت نہیں ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی پلا رہے ہو کہ ہاں محبت ٹھا کے پانی کا گلاس رکھ لو. تو ماں کی دو ہی ہم چل رہے ہیں نا. ہم وہ عالم ہے جو ٹھا کے پانی کا گلاس رکھ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرا وہ عالم ہے جی محبت ہے. دونوں محبت اور اوبیڈینس جب تک ساتھ نہیں ہوں گی آپ کا دین کامل ہو ہی نہیں سکتا. جو کہ صحابہ کا طریقہ تھا، جو کہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور نبی پاک نے یہی طریقہ بتایا. اور اللہ اینڈ میں سے بھی کہوں گی کہ اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب اپنی جان پہ ظلم کریں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مگر توبہ کریں صدقے دل سے. اور توبہ اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ توبہ کرتے ہو تو پھر دوسری دفعہ پھر وہی کام کرتے ہو، پھر تیسری دفعہ پھر. تو جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا اور سب کو بھی بتایا تھا کہ توبہ اگر آپ اخلاص سے کر رہے ہو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ آپ توبہ اگر سچے دل سے کر رہے ہو، پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کو بخش دے گا. جب یہ آیت اتری تو حضور بہت خوشی ہوئے اور شیطان دھاڑے مار مار کے روک رہا. تو اس لیے کہ پہلے کسی نبی کی امت کو اتنی بڑی دی ہی نہیں گئی تھی کہ تم تو پہلے جب اگر وہ ان کی توبہ جب قبول ہوتی تھی جب وہ اس کی سزا کاٹیں. جب بچڑا انہوں نے بنایا تھا نا تو ایک کو حکم آیا تھا کہ توبہ جب قبول ہوگی کہ جوز اوپر سے جا کے باپ جس نے بنایا بیٹے کو وہ نیچے کلف سے دھکا دے. تو اس اتنی اسٹرکٹنیس تھی، صرف حضور کے لیے آیت اتری، حضور کی امت کے لیے جب بھی معافی مانگو گے سب معاف کر دی جاؤ گے. شیطان بہت رویا. تھوڑی دیر کے حضور بہت خوش ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ شیطان ہنس رہا ہے. تو حضور نے کہا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے یا رسول اللہ میں تو آپ کی امت کو ایسے بھٹکاؤں گا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گی، وہ تو اس کو کامن ڈے روٹین سمجھے گی. تو پھر توبہ کیا کرے گی اور معافی کیا مانگے گی؟ رسی قرآن سنت اعتقاد ایمان فیتھ، اس کو آپ مضبوطی سے تھام لو، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جب آپ کا فیتھ دیکھیں. ایک بات میں اور کہنے لگی ہوں کہ شیطان کا جو میرے ٹیچر نے مجھے سمجھایا، ہمیشہ بتایا، زیادہ بات تو نہیں کرتے تھے، ہارٹ ٹو ہارٹ ہی ان کی نالج جو ہوتی تھی، کہ شیطان کا انہوں نے مجھے بتایا جو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ لسن، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہ شیطان کا سب سے لیتھل وار جو انسان پہ ہوتا ہے نا وہ خاتمے کے وقت ہوتا ہے. دیٹ از دا موسٹ، جس کو سب زیادہ اسٹرائک کرتا ہے وہ خاتمے کے وقت، جس انسان دنیا سے جا رہا ہو. کیونکہ اگر آپ نے ہزاروں نیک عمل کیے ہیں، اگر آپ کا خاتمہ فیتھ پہ نہیں ہے تو آپ کی ساری چیز ضائع ہے. اور اگر آپ نے نیک عمل نہیں بھی کیا، اگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہے تو آپ پار ہو گئے. اس میں شیطان کی ہار ہے، آپ جیت گئے ہو. ادروائز شیطان جیت کے آپ ہار ہو گئے. اور جب آپ نیک عمل کرتے ہو یہ نہیں کوئی ضائع جاتے، ان نیک عملوں کی وجہ سے ہی اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ شیطان کو، کیونکہ دیکھیں شیطان کی جتنی نالج ہے نا وہ انسان کی نہیں ہے. شیطان کی نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ، اللہ کو دیکھا ہوا ہے، آسمانی رازوں سے واقف ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے، اربوں سال اس نے عبادت کی ہے. جو شیطان کا علم ہے نا، آپ علموں سے، ان کتابی دلیلوں سے، ان مولویوں کی کتابوں پڑھنے سے آپ نہیں شیطان کو ہرا سکتے. کیونکہ جو بھی آپ اسٹرانگ دلیل لاؤ گے نا، اگر صرف آپ بکش نالج پہ چلو گے تو شیطان اس سے زیادہ اسٹرانگ دلیل لے آئے گا، کیونکہ اسے تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے. اتنے سال آسمانوں پہ گزارے ہوئے، آسمانی رازوں سے واقف ہے. ہمارا تو بن دیکھے کا ایمان ہے. تو آپ علم سے نہیں اور نہ عبادت سے صرف آپ ہرا سکتے ہو. کیونکہ عبادت سے اگر کسی نے علم سے یا عبادت سے ہرانا ہوتا تو شیطان کی عبادت پتے پتے پہ تھی، مگر اس کی عبادت عہدوں کے لالچ میں تھی، اس کی عبادت اللہ کی محبت میں نہیں تھی. تو جب آپ اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہو تو پھر آپ کی عبادت ضائع نہیں ہوتی. لاسٹ مومنٹس میں پھر اللہ آپ پہ، کیونکہ ایمان اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ فضل کرتا ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان آ جاتا ہے. تو اللہ کی رسی یہی ہے کہ آپ فیتھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی کوشش کرو. ہم گناہ گار، یہ جو باتیں یہ ہم تک شاید نہ ہو، ہم ہمارے بیونڈ ہو، مگر ایٹ لیسٹ ہم دین کو کمپلیٹ سمجھنے کی تو کوشش کریں نا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء دین کو
ہاف دین یا 1/3 دین سمجھاتے ہیں. انلیس کہ یوتھ کو آپ پورا دین نہیں پہنچائیں گے تو کبھی بھی وہ دین کو نہیں سمجھیں گے, ان کے دل میں محبت اور اوبیڈینس پیدا نہیں ہوگی. اور جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں, جو شیطان میں نہیں تھی, شیطان نے کتنی عبادت کی, بلینز آف ایئرس, اللہ کو دیکھا ہے اس نے, مگر اس کی عبادت عہدوں کے لالچ میں تھی. اللہ سے محبت, اگر اللہ سے محبت ہوتی, دونوں نے غلطی کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی ہے, شیطان نے بھی غلطی کی, دونوں نے کی ہے نا. حدیث بخاری ہے کہ حضرت مگر ایک نبی بنا اور ایک ملعون ترین ہوا. حدیث بخاری ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, حضرت آدم سے کہا کہ آپ اتنے بڑے پیغمبر تھے, ابو الانبیاء ہیں, تو آپ نے کیا کیا ہے نا, آپ نے ایسی غلطی کی, ہم سب مصیبتیں پھنس گئے ہیں. تو حضرت آدم نے انہیں فرمایا کہ اے موسیٰ, تم صاحب شریعت نبی ہو, اتنے اولو العزم پیغمبر ہو, تمہیں پتہ نہیں تھا سب ڈیسٹینی ہے, ڈیسٹین تھا. مجھے بھی پتا تھا, شیطان کو بھی پتا تھا, آزمائش تھی, صرف فرق توبہ کا تھا کہ میں اڑا نہیں, شیطان اڑا کے تو نے اللہ میاں مجھے بھگا دیا اور میں بڑا, یہ بڑا, میری میں سے رتبہ ہوں. انہوں نے صرف توبہ کی, نو کویسچنس, نتھنگ. حالانکہ کتنا علم تھا کہ اسماء کے علم دیے ہوئے تھے, کسی فرشتے کو اپنا علم نہیں تھا, بٹ ہی ڈڈ ناٹ کویسچن. ہی سیڈ مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ میں معافی مانگتا ہوں. وہ توبہ, ایک توبہ, جس نے ایک کو نبی بنا دیا اور ایک توبہ نہ کیا تو کہاں گیا. تو یہ جو آپ کی مضبوط کی رسی نا, ایمان کے ساتھ, اللہ کی فیتھ کے ساتھ آپ پکڑ کے رکھیں. دیٹ از دا مین تھنگ. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں جو پھر میرے ٹیچر نے ہی ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ ایک تھے بندے, ان کا کوئی کسی ولی سے وہ بیعت میں تھے نا, تو اس کے بعد وہ ان کا بہت ریسرچ اسکالر بھی تھے, تو ان کو اس شہر سے دوسرے شہر میں بھی دس ملان سے ہوں, دوسرے شہر میں جب جانا پڑا تو وہ دور ہو گئے اپنے ٹیچر سے, یا جو ان کا اسپرچل گائیڈ تھے. تو انہوں نے گریٹ اسکالر, انہوں نے ریسرچ شروع کی, جیسے ہم لوگ آج ریسرچ کرتے ہیں. ان کی ریسرچ کا ٹاپک تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. وہ شہروں ملکوں پھرے, اور انہوں نے وہ تھیسس کے لیے اپنی نا وہ پوائنٹس بڑے بڑے اسکالر سے ملے, جہاں بنے پر کہ اللہ ہے, اللہ ہے. اور ایک دفعہ جب وہ اس میں جا رہے تھے, تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چروا, ایک عام ان پڑھ جاہل آدمی نا, وہ اپنی بکریوں کو لکڑی سے چرا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آگے میں کہوں کہ اللہ نہیں ہے, میں اس جاہل سے بھی تو پوچھوں, اتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں اللہ نہیں ہے تو کیا جواب دے گا. تو ہی جسٹ, اس نے اپنی وہ پک کی اپنی اسٹاف, اینڈ ہی رین آفٹر می, سے بس میرا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہے اور اللہ ہے. اس نے کہا اتنے جاہل آدمی سے تو نہیں, میں نے ٹائم ویسٹ کیا. پر ان کی زندگی گزرتی چلی گئی, انہوں نے 99 اسٹرانگ دلیلیں جمع کر لی کہ اللہ موجود ہے, کتابی, اسپرچل, اسکالر سے. خاتمے کے وجہ آ گیا شیطان, کیونکہ جس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے آپ بتا نہیں سکتے, اسی وقت شیطان کا سب سے اسٹرانگ بھائی کہ اس نے کہا آپ کی ساری زندگی اللہ کی ریسرچ میں گزری, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ. اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دلیلیں لائیں کہ کیا دلیلیں اللہ کی. اب وہ جو میرے ٹیچر نے یہی فرمایا کہ آپ شیطان کو دلیلوں سے, کتابی علموں سے نہیں ہرا سکتے, کیونکہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے, ہزاروں سال اس نے آسمانی رازوں سے واقف ہے. جو دلیل, ہمارا تو بن دیکھے گا ایمان ہے, جو وہ دلیل سوائے پروفٹس اور ان کے تو ڈفرینٹ بات ہے, جو وہ دلیل لاتے تھے وہ سے اسٹرانگ دلیل آتا تھا, عقلی اس سے نا, عقلی اس سے کہ علم سے کہ نہیں ہے. کرتے کرتے 99 دلیلیں وہ فنشڈ. اب ان کا تو ایمان ڈوبنے لگا ساری زندگی کی. تو اسپرچل کانٹیکٹ تھا ان کا اپنے شیخ کے ساتھ. اور یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج جب سائنس اس لیول پہ پہنچتی ہے نا کہ ہم موبائل فون سے یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, ان کے حالات دیکھ لیتے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں, ان کی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں, تو ہم اس چیز کو مان جاتے ہیں. جبکہ یہ سارا علم یونیورس میں موجود ہے. اللہ کی مرضی ہے, وہ پروفٹس اور سینٹس کو جب چاہے یہ علم دے دے, اور ہم جو سائنسسٹ ہیں وہ سینچریز کے بعد اس علم تک پہنچتے ہیں کہ آج موبائل فون امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں کے سارے حالات دیکھ سکتی ہے. اب یہ جیمز ویب ایک ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی ہے, جس سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں وہ اتنی اسٹرانگ ٹیلیسکوپ ہے کہ وہ لائٹ سے کہیں زیادہ ہے, کہ وہ اس وقت جس وقت یہ بگ بینگ ہوا ہے وہ اس کو کر رہی ہے, یہ ابھی لیٹسٹ ہوئی ہے. کیونکہ سائنس نے ایجاد کر لی ہے تو ہم مان جاتے ہیں. جب اللہ اپنے پروفٹس کو یا سینٹس کو چیز دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ علم جو موبائل آپ اسی سے دیکھتے ہیں, تو ان کو علم ہو گیا کہ میرا جو تھا یہ اس کا تو ڈاما ڈول ہو رہا ہے. انہوں نے وہاں سے ان سے اسپرچل کانٹیکٹ کیا اپنے اسپرچل موبائل یا انٹرنیٹ سے, اور کہا کہ سب دلیلیں چھوڑ دو, یو کین ناٹ ویو لائک دس. صرف اس جگہ کو یاد کرو جس نے کہا تھا کہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تو کہے گا اللہ نہیں ہے تو میں ڈنڈا اٹھاؤں گا, کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ ہے. دس از دا اونلی تھنگ جو اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے. اگر اس کو کرے, شیطان کے اندر یہ چیز نہیں آئی, کیونکہ شیطان کا عہدوں کا لالچ تھا. ہمارا مسئلہ یہ نا کہ جس دیکھیں نا ہمارے جو
سوچ ہے نا بہت کم ہے. ہم اللہ کی راہ, ہم حضور کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ حضور کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے رسول اللہ رؤوف و رحیم ہے. ہماری جو رؤوف و رحیم کا کانسیپٹ ہے ہم وہیں تک پہنچتے ہیں. اللہ کے جو رؤوف و رحیم کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیسے پروفٹ کی اس کو, اللہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں, میں تمام عالموں کا رب ہوں. قرآن ہے, اور قرآن میں ڈکلیئر کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جن عالموں کا میں رب ہوں ان سب عالموں کے لیے میں نے حضور کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہمیں ان عالموں کا پتہ ہی نہیں ہے کون سے پلانٹس ہیں. سب عالموں کو کیٹیگوریکلی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اللہ ہیز ڈکلیئرڈ میں تمام عالموں کا رب ہوں, اور جن عالموں کا میں رب ہوں ان سب عالموں کے لیے رسول جو ہے میری رحمت ہے. اب اس میں دوزخ, جنت, پلانٹس, پاسٹ, پریزنٹ, وی ڈونٹ نو عالم کیا ہے. تو ہم حضور کی شان کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ اور ہم کیا ہم شیطان کو نہیں کر سکتے تو پھر ہم پروفٹس کی شان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم پروفٹس کو بھی اتنا ہی پہچان سکتے ہیں جتنا ہماری مینٹل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی. سائنٹسٹ کی چیزوں کو تو مان لیتے ہیں نا, ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں اور موجود ہیں اور یہ صرف یہ ہے کہ ہمارا فیتھ ہونا ہے. اگر ہماری عقل ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں, ہم تو کنویں میں رہنے والے لوگ ہیں. جو میرے ٹیچر میں بتاتے تھے کہ ہم آسمان کو اتنا دیکھ سکتے ہیں جتنا ہمیں کنویں میں سے آسمان نظر آ رہا ہے. ہم کہیں گے یہ آسمان تو ہے ہی اتنا, تھوڑے جو اور بلند کیے جاتے ہیں انہیں اور آسمان نظر آتا ہے, جو اور بلند کیے جاتے ہیں انہیں اور آسمان نظر آتا ہے, اور جو کنویں سے باہر درجہ احسان پہ پہنچتے ہیں ان کو تو پھر حد نظر تک آسمان نظر آتا ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے اگر آپ ہدایت لینا چاہیں تو. اگر ہدایت جیسے قرآن کے نا ہدی للمتقین الذین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, ان کے لیے نہیں ہے جو ہدایت نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. صرف نیت کی بات. یہ کیا ایک پیکٹ بنا ہوتا ہے قرآن میں الستو بربکم, جب اسپرچل ورلڈ بنی, ہماری کریشن ہوئی مچ بفور دس فزیکل ورلڈ, تو اللہ نے سب کے ارواح کو جمع کیا اور کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب کی ارمانے کا بلا کیوں نہیں. اور یہی وہ پیکٹ ہے جو انسان نسیان ہے جو اس دنیا میں آگے بھول جاتا ہے. رب کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں نا, دوسری چیزوں کو یاد رکھ لیتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں نا. ہدایت اللہ سب کو دیتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہدایت کا موقع نہیں دیتا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس ہدایت کو پکڑتا ہے. ہدایت فرعون کو بھی ملی تھی, ہی نیو کہ اللہ ہے, مگر وہ پاور کا نشہ, وہ انجوائمنٹ کا نشہ, وہ اس چیز کو آپ کو ریلائز کرنے ہی نہیں دیتا کہ اللہ ہے. ہر ایتھیسٹ کے دل کے اندر بھی ایک لانگنگ ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے. ایوری ون از لانگنگ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ لانگنگ ہر ایک کے دل کے اندر ہے. مگر ہم اپنی طاقت کے نشوں کے اندر اپنی اولاد کی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تمہارا جو قیامت والا دن ہوگا اللہ کیا دیکھے گا؟ نہ تمہارا مال دیکھے گا, نہ تمہاری شکلیں دیکھے گا, وہ صرف تمہارا قلب سلیم دیکھے گا, یہی پیوریفائڈ دل. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہر ایون فرعون جو کہ سب سے زیادہ ملعون ترین انسانوں میں سے کہا جاتا ہے, اس کو بھی پتا تھا کہ اللہ ہے, بٹ اس کی پاور لوز ہو رہی تھی, اس کی خواہشات لوز ہو رہی تھی. یہ نہیں ہوتا, سب کو پتا ہوتا ہے اندر سے اللہ ہے, مگر وہ آپ کی سائنٹیفک ریسرچ اور آپ کی دوسری چیزیں, آپ دوسری سائڈ کو پکڑنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ نہیں ہوتا اللہ ایک ایک کو ہدایت دیتا ہے. حضور کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, بٹ لیٹر آن آپ کو دنیا کے ڈائریکشنز جو ہیں وہ دور کرتی چلی جاتی ہے. ذکر, یہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ قرآن میں اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون صرف میرے اللہ کے ذکر سے ملے گا, اللہ کے نام کے ذکر سے ملے گا. باقی آپ کو نہ آپ کے مال, یہ قرآن شریف میں ہے کہ نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں جن کے لیے تم مال جمع کرتے ہو تمہیں کوئی سکون دیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب جو رشتے نا یہ کریٹڈ ہے. ہم ماں باپ آسمان سے تو لے کے نہیں آئے تھے, نہ اولادیں آسمانوں سے لے کے آئے تھے. جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ماں باپ ملے ہیں, ہمیں ہماری اولادیں ملی ہیں, اور پھر ان سے محبت بھی اللہ ہی کی طرف سے ڈالی گئی ہے. مگر اس محبت کی نا ایکسٹینٹ ہونی چاہیے. ہم اللہ کی محبت پہ ان محبتوں کو کر دیتے ہیں, زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو تم لے لو, اگر تم نیک کام کرے ہو, یہ تو نہیں میں تمہیں اجر نہیں دوں گا, اللہ منصف ہے, ٹھیک ہے تمہیں دنیا میں اجر دے دے گا, بٹ دین دیر از نو مطلب کلوزنس ٹو اللہ تعالیٰ اور his prophet in the other world. It's your choice نا, it's your choice. اللہ نے ایک چیز قرآن میں دے دی ہے. ہاں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا بہت عادل ہے, وہ عدل کرنے والا ہے. وہ ہر ایک کو نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق آزمائے گا. اگر کسی کو اللہ نے اللہ کی محبت ذات جینس میں نا آپ کے اللہ نے جو جینس رکھی ہے, اگر اور آپ کا حساب کتاب ان جینس کے جو اللہ نے آپ جینس کہہ لیں کہ اگر کسی کو اندر سخاوت زیادہ رکھی ہے
کسی کے اندر محبت زیادہ رکھی ہے, کسی کے اندر کنجوسی زیادہ رکھی ہے, کسی کے اندر بے وفائی زیادہ رکھی ہے. تو آپ کا صرف امتحان یہ ہے کہ آپ اپنی محبت کو کتنا انہینس کر رہے ہو اور آپ اپنی کنجوسی کو یا بے وفائی کو کتنا کرب کر رہے ہو. ایک جیسے امتحان ہر ایک کا نہیں ہے. آپ کی جینس میں جو آپ کو کوالٹیز دی گئی ہیں اسی کے مطابق کوشچن آنسر. اگر کسی میں محبت کی زیادہ رکھی گئی ہے اور دوسرے میں کم رکھی گئی ہے تو جس میں زیادہ رکھی گئی ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق سوال ہے, اور جس میں کم رکھی گئی وہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق سوال ہے. اس میں کوئی اور چیز زیادہ اچھی رکھی ہو سکتی ہے, اس میں وفاداری زیادہ ہو سکتی ہے, اس میں نہیں ہو سکتی. ہر بندے کا جو کوشچن آنسر ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق جینس اللہ نے رکھی ہے. اللہ بہت عادل ہے, جو کچھ نے رکھا ہے اس کے مطابق ہی سوال جواب ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے. ضمیر قلب سلیم از دا پیوریفائڈ دل. کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم آؤ گے تو قلب سلیم جو میرے پاس لے کے آئے گا وہ اطمینان. دیکھیں 3 طرح کے نفس ہیں. ایک تو نفس امارہ, وہ نفس جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے. پھر جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو تو دوسرا آتا ہے آپ کا نفس لوامہ, جب آپ کو گلٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے غلط کام ہے, توبہ کرو. تیسرا پھر وہ جسے آپ قلب سلیم کرو, نفس مطمئنہ, اطمینان والی روح, لوٹ چل اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. یہ وہ قلب سلیم میں جب آپ اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے آپ اس قلب سلیم تک پہنچتے ہو کہ پھر اللہ کہتے ہیں آ جائے تو میری طرف, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی. تو یہ ضمیر جو ہے تو ہماری اختراع ہے, ایکچولی تو یہ قلب سلیم ہے.